ایک پارٹی ہے وہ ربیع الاول کے اندر سوگ کرتی ہے، محرم کے اندر فتوے، اور جو ہی ربیع الاول شروع آتا ہے ان کے ممبروں سے فتوے شروع ہو جاتے ہیں، جی یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ ان دنوں کے اندر تو یہ ہوا تھا۔ اور ایک پارٹی ایسی ہے کہ جو ربیع الاول کے اندر تو خوشیاں کرتی ہے لیکن محرم کے اندر سوگ کرتی ہے۔ دونوں سے اگر پوچھا جائے کہ اگر وفات کا غم ہے جو محرم میں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے، تو پھر ربیع الاول میں کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری پارٹی سے پوچھا جائے کہ اگر وفات کا غم ہے تو پھر محرم میں کرتے ہو، ربیع الاول میں کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ اس کا جواب اہل سنت و جماعت کے پاس ہی ہوگا کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر سوگ کی اجازت ہے ہی نہیں۔ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں ہے، صرف وہ عورت جس کا خاوند مر جائے، اسلام کے اندر سب سے لمبا سوگ اس کا ہے، 4 مہینے 10 دن وہ عدت بیٹھے گی، اس سے ہٹ کے سوگ نہیں ہے۔ شریعت کے اندر وفات کا غم نہیں، ہاں پیدائش کی خوشی ضرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ مومنوں کی عید کا دن ہے، فرمایا اسی دن آدم کی پیدائش ہوئی، اسی دن آدم کا انتقال ہوا۔ اب ایمانداری سے بتائیں جناب آدم کی پیدائش کی خوشی ہوگی یا وفات کی خوشی ہوگی؟ تو پھر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ شریعت کے اندر سوگ کی اجازت نہیں ہے تو یار امیر حمزہ کا اگر سوگ نہیں ہے، اگر مصطفیٰ جان رحمت کا سوگ نہیں ہے، تو پھر کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کے تو کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔